فلسطین اور اسرائیل کے کانفلکٹ کے بعد آج کل پاکستان اور دیگر مسلم ممالک میں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا ذکر زور و شور سے ہو رہا ہے اور پاکستانی عوام اس کو کامیاب بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ مگر اسرائیلی مصنوعات اگر آپ سب کو مذاق لگ رہا ہوگا یا تو آپ نے چند مشہور مصنوعات کے بارے میں سن کر بائیکاٹ کا سوچتے ہوں گے کہ جیسے نیسلے، پیپسی، کوکا کولا، KFC، میکڈونلڈز وغیرہ۔ کیا واقعی یہی چند مصنوعات ہیں جن کا بائیکاٹ کرنا ہے اور ان کے بائیکاٹ سے اسرائیلی اکنومی کو دھچکا لگانا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، کیونکہ اسرائیلی مصنوعات کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اگر آپ اسے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو کئی گھنٹے درکار ہیں اور آپ کا سر چکرا جائے گا۔ ملک پاکستان میں دوسرے ممالک سے امپورٹ کرنے والی تمام اشیاء یا ملک پاکستان میں موجود ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر 50% سے زیادہ کمپنیز اور امپورٹڈ اشیاء کے اندر کسی نہ کسی اسرائیلی شخص یا کمپنی کے شیئرز باقاعدہ موجود ہوتے ہیں، اور ان پروڈکٹس جو ملٹی نیشنل ہوتے ہیں یا باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں ان کی حصہ داری کے اندر بھی اسرائیلی معیشت کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اگر ہم اس حصہ داری کو شامل نہیں کرتے بائیکاٹ میں تو ہمارا بائیکاٹ زیادہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس حصہ داری کو شامل نہیں کیا جاتا تو پھر جو پاکستان کے اندر یہ فرینچائزنگ موجود ہے جن کے مالکانہ حقوق پاکستانیوں کے پاس ہوتے ہیں اور وہ ان کمپنیز کے لیے فرینچائزی چلاتے ہیں، تو پھر تو ہم ان کو بھی بائیکاٹ کرنا بند کر دیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ان کا بہت بڑا حصہ اسرائیلی کمپنی اور اسرائیلی معیشت کو جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے ان کا بائیکاٹ جاری رکھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہم نے تمام ملٹی نیشنلز کمپنیز اور باہر سے امپورٹڈ اشیاء کو لگام ڈالنی ہوگی اور پاکستانی مصنوعات کو خریدنا شروع کرنا پڑے گا۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم ملٹی نیشنل یا امپورٹڈ مصنوعات خریدنا بند کر دیتے ہیں تو کیا مارکیٹ میں ان کے متبادل اشیاء موجود ہیں؟ تو اگر موجود ہیں، کتنی چیزیں موجود ہیں اور کتنی چیزیں موجود نہیں ہیں؟ ہم اس وقت بات کرتے ہیں کہ وہ چیزیں ان کے متبادل موجود کیوں نہیں ہیں۔ اس بارے میں اگر آپ نے پچھلے دنوں خلیل الرحمان قمر صاحب کا ایک جملہ سنا ہو کہ پاکستانیوں نے سانڈے کے تیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنایا، اور ایک حسن نثار صاحب کا مشہور جملہ تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں یا پاکستانیوں نے صرف چارپائی ایجاد کیے کیونکہ انہیں زمین پہ لیٹنے سے ان کی ہڈیوں میں درد محسوس ہوتا تھا۔ تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پاکستان اپنی مصنوعات بنانے میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ وہ معاشی اصلاحات ہیں جو 1947 کی آزادی کے بعد انڈیا نے تو کر لیے، لیکن پاکستان اس میں پیچھے رہ گیا۔ انڈیا نے 1990 تک کسی بھی قسم کی امپورٹ پر پابندی لگائے رکھی اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون اپلائی کیا۔ جب امپورٹ بالکل بند کر دی گئی تو چیزوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے اور پروفٹ زیادہ کمانے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے ہر چیز کی فیکٹریز لگانے میں بالکل دیر نہیں کی اور ہر قسم کی مصنوعات کے کارخانوں کی بھرمار ہو گئی۔ اس میں ہم دو چھوٹی سی مثالیں آپ کو دیتے ہیں کہ سب سے مشہور نیسلے پانی کے مقابلے میں انڈیا کے اندر بسلری پانی بکتا ہے، اور اگر بیوریجز کے اندر اور کولڈ ڈرنکس کی بات کی جائے تو پیپسی اور کوک کے مقابلے میں وہاں تھمز اپ اور اس طرح کے بہت سے مشہور پروڈکٹس آپ کو ملتے ہیں اور نظر آتے ہیں۔ وہ اس طرح کی ہزاروں مصنوعات جو ملٹی نیشنل کمپنیز اور امپورٹڈ مصنوعات کے متبادل بہت اچھی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں موجود ہیں۔ اسی کے برعکس پاکستان میں معاشی پالیسی کے طور پر امپورٹ پر زیادہ زور دیا گیا، کیونکہ یہ سب سے آسان کام تھا۔ کارخانوں میں سرمایہ لگانے کے بجائے صرف امپورٹ کر کے اس سے آسان طریقے سے منافع بنایا گیا، اور اسی وجہ سے مارکیٹ کے اندر سکوپ دیکھ کر ملٹی نیشنل کمپنیز نے پاکستان میں صنعتوں کا ایک لمبا جال بچھا دیا جس کے اندر کہیں نہ کہیں اسرائیل کے لوگوں یا کمپنیز کے شیئرز موجود ہیں۔ کیونکہ ایسا تو ہے ہی نہیں کہ وہ باہر سے جہازوں میں مال بھر کر پاکستان لاتے ہیں اور ہمیں بیچتے ہیں، وہ یہی بناتے ہیں، ہمیں بیچتے ہیں اور سرمایہ اپنے ملکوں کو لے جاتے ہیں۔ لیکن ان تمام باتوں سے اب بھی مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ملٹی نیشنل اور امپورٹڈ مصنوعات کے متبادل پاکستانی مصنوعات مارکیٹ میں جو موجود ہیں، تو لہٰذا ان پروڈکٹس کو خریدنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ نیسلے اور ایکوفینا کے مقابلے میں لوکل بہت سی کمپنیز پانی بیچتی ہیں جن کی قیمت ان کے آدھے سے بھی کم ہوتی ہے اور کوالٹی اور TDS بالکل سیم اور برابر ہوتا ہے۔ اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ اور چپس وغیرہ کی اگر بات کی جائے تو اس طرح بھی مارکیٹ کے اندر پاکولا خریدیں، اس طرح جو ہے نیکسٹ کی ایک کولڈ ڈرنک آتی ہے وہ خریدیں، جوسز جو ہے نا پاکولا کے خریدیں، میزان کی پروڈکٹس کھانے پینے کی اشیاء میں مثالہ جات، گھی
وغیرہ کے اندر خریدیں، اور اس طرح اگر آپ مارکیٹ سروے کریں گے اور بول کر پاکستانی مصنوعات خریدیں گے تو آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی کوالٹی میں متبادل چیزیں مل جائیں گی۔ اس سے دو بڑے فائدے ہوں گے۔ وہ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ بہت سے نئے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے اندر پروڈکشن کا حوصلہ ملے گا جب وہ ہمارے پاکستانی مصنوعات کی سیل کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ پاکستانی معیشت کو کچھ نہ کچھ اس کا بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان جب پروڈکشن کرے گا تو انشاءاللہ ہمارے ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اس کی وجہ سے، اور ساتھ ساتھ جو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں، بچوں، بوڑھوں، بزرگوں کا ہم پر حق ہے، اس کا کم سے کم 1% تو ہم ادا کرنے کے قابل ہوں گے، اور اس بائیکاٹ کا حصہ بن کر ہم کم سے کم آخرت میں ان کو منہ دکھانے کے لائق ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو مختلف ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔